السلام علیکم ناظرین، اس وقت عنوان گفتگو ہے آمد مصطفیٰ احسان عظیم ہے۔ ناظرین، عظمت و خوبی وہ جس کا غیر بھی اعتراف کریں، یعنی جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ ایک غیر مسلم یہودی مصنف لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کائنات کو 10 دفعہ مٹائے اور مٹا کر دوبارہ بنائے، پھر اس وقت جب کہ وہ اپنا خمیر بھی بھول جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قوت گواہی دے کر حکم دے کہ کائنات بول، اب کیا بولتی ہے؟ تو اس کی زبان پر پہلا لفظ جو ہوگا وہ محمد ہوگا۔ جولی میں میری اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی، اس دہر میں اپنی کوئی اوقات نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ ہے سرکار دو عالم کا تصدق، وہ ذات نہ ہوتی تو کوئی ذات نہ ہوتی۔ بلا شبہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمیٰ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نوع انسانی کو بے شمار نعمتیں عطا کیں، جیسا کہ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَتُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ لہٰذا بے شمار نعمتیں دیں مگر احسان نہیں جتلایا، بلکہ سورہ رحمان میں بار بار احساس دلایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس لیے کہ اتنا سب کچھ دے کر بھی خزانہ قدرت بھرے کا بھرا رہا، لیکن جب اپنا محبوب دیا تو خزانہ میں سب کچھ تھا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ محمد ایک ہی تھا جسے اپنی کائنات سجانے کے لیے نوع انسانی کو عطا کر دیا۔ اس لیے جب اپنا محبوب دیا تو احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ مومنو، یہ بلند شان والا نبی رحمت جس کی بعثت میں نے تم میں کی، تو یہ میری تخلیق تم پر احسان ہے، لہٰذا میری اس نعمت کی عطا پر اس احسان کا شکرانہ یوں ادا کیا کرو کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تحدیث نعمت کے طور پر اس نعمت عظمیٰ کا خوب چرچا کیا کرو۔ لہٰذا ذکر ولادت مصطفیٰ، بعثت امام الانبیاء کا چرچا کرنا تحدیث نعمت خداوندی ہے کہ جن کے آنے سے ظلمتوں کے اندھیرے میں گری ہوئی نوع انسانی کو نور ہدایت نصیب ہوا۔ مسٹر برفا ایک یورپین مصنف ہے، وہ اپنی ایک کتاب دا میکنگ آف ہیومن بینگ کے صفحہ 57 پر لکھتا ہے حضور کی تشریف آوری سے پہلے انسانیت جس ڈگر پر چل رہی تھی اسی پر چلتی رہتی تو آج سب جانور ہی ہوتے، کوئی انسان نہ ہوتا۔ یہ حضور ہی تھے جنہوں نے آ کر انسانیت کا درس دیا، یہ نبی رحمت ہی تو تھے جنہوں نے آ کر جاہل و گنوار لوگوں کو درس انسانیت دے کر اوج ثریا پہ فائز کر دیا۔ بقول شاعر نہ خرد کی روشنی تھی نہ نظر کی آگاہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہ تھا۔ اور پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ کی کتاب دا پریچنگ آف اسلام میں رقم تراز ہے کہ اگر اسلام جلوہ گر نہ ہوتا تو دنیا شاید زمانہ دراز تک انسانیت، تہذیب اور شائستگی سے روشناس ہی نہ ہوتی، یعنی انسانوں کو درس انسانیت ملا در مصطفیٰ سے ہی ملا ہے۔ ناظرین، قرآن گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ نوع انسانی کے لیے نبی رحمت بن کر تشریف لائے۔ خالق نے جا بجا قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور ایک جگہ فرمایا قُلْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا۔
یعنی چشمہ ہدایت بنا کر بھیجا ساری نوع انسانی کے لیے، مگر جب آپ نے اس احسان کا ذکر کیا تو صرف مومنین کو مخاطب فرمایا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المومنین، اس لیے کہ احسان تو وہی مانے گا جس نے اس رحمت سے فائدہ اٹھایا، لہٰذا ولادت مصطفیٰ کی خوشی بھی وہی منائے گا جو حضور سے فیض یافتہ ہوگا، لہٰذا مومنین پر احسان کیا ہے تو میلاد مصطفیٰ یعنی مجلس ذکر و شکر بھی وہی منائیں گے۔ آئیے اس احسان کو تسلیم کرنے کے اظہار پر صحابہ کرام کا ایک عمل دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آمد مصطفیٰ کے احسان عظیم پر صحابہ کرام نے مجلس ذکر و شکر کا انعقاد کیا۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی کی روایت ہے، ایک موقع پر صحابہ مسجد نبوی میں مجلس لگائے محو گفتگو تھی کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا ما اجلسکم، قالوا جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ وعلی ما ہدانا لدینہ، پوچھا کس لیے بیٹھے ہیں؟ عرض کی آقا دو کام کرنے بیٹھے ہیں، پہلا کام اللہ کی حمد و ثنا کرنے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمارا سینہ دولت ایمان سے مالا مال کر دیا، اور دوسرا کام کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا وقد منا علینا بک، آقا رب نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں، یعنی تیرا میلاد منانے بیٹھے ہیں۔ اس پر آقا نے فرمایا صحابہ کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی کہ آقا ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی مقصد یعنی تیری آمد پر شکر الہی ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر میرے نبی مخبر نے راز حقیقت کھولا کہ صحابہ یہ قسم میں تم پر کسی شک کی بنا پر نہیں بلکہ تاکید کے لیے لے رہا ہوں، کیونکہ آتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکۃ، ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتا کر گئے ہیں کہ آقا یہ جو تیرے دیوانوں نے محفل سجائی ہے اللہ فرشتوں میں صحابہ کے اس عمل پر فخر فرما رہا ہے۔ غور طلب یہ ہے کہ یہ مجلس فضائل اعمال کی نہیں بلکہ مجلس میلاد تھی جس پر اللہ فرشتوں میں ان کے اس کام پر فخر فرما رہا ہے۔ ناظرین پھر حیرت ہے ان معترضین پر جو ایسے عمل پر جو صحابہ کریں تو اللہ فخر فرمائے اور ہم کریں تو فتویٰ لگائیں۔ آمد مصطفیٰ کے احسان پر محفل کا انعقاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا صحابہ کی وہ سنت ہے جس پر اللہ کی رضا کی مہر خود آقا نے ثبت فرمائی ہے۔ ہم محفل میلاد کا انعقاد کر کے کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ کہتے ہیں خوشی اور خوشبو چھپائے نہیں چھپتی، تو اپنی خوشی ہم کیسے چھپا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم محمد عربی کے آنے پر خوش ہیں اور جو نہیں خوش وہ ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہاں مفتی احمد یارخان نعیمی کے الفاظ وضاحت کے لیے کافی ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔